دوستو، تربوز میں دل نہیں ہوتا۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ کیا بات ہوئی؟ چلیے اسے اس طرح سمجھتے ہیں کہ جب ڈاکٹر ہماری رگوں یا وریدوں میں کوئی انجیکشن لگاتے ہیں، جسے ہم انٹراوینس یا آئی وی انجیکشن کہتے ہیں، تو انجیکشن میں موجود وہ دوا ہماری وریدوں سے ہوتی ہوئی ہمارے دل کے دائیں حصے میں پہنچتی ہے، اور پھر دل کا جو بایاں حصہ ہے وہ زور سے پمپ کر کے شریانوں کے ذریعے اس دوا کو ہمارے جسم کے تمام حصوں تک پہنچا دیتا ہے۔ یعنی انجیکشن بازو کی رگوں میں لگایا اور پہنچ گیا وہ پورے جسم میں، لیکن تربوز میں دل نہیں ہوتا۔ اس لیے تربوز کے کسی ایک حصے میں لگایا گیا لال رنگ یا چینی یا سیکرین کا کوئی بھی انجیکشن کبھی بھی پورے تربوز میں یکساں طور پر نہیں پھیل سکتا۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ کوئی پہلے سے کٹے ہوئے تربوز کے چھوٹے چھوٹے حصوں یا پھانکوں پر لال رنگ یا میٹھا یا سیکرین وغیرہ چھڑک دے تو وہ آپ نہ کھائیں، ورنہ بغیر کٹے ہوئے کچے تربوز کو لال اور میٹھا کرنا انجیکشن کے ذریعے ناممکن ہے۔ دوسری بات یہ کہ پھلوں کو اللہ تعالیٰ نے مختلف رنگ دیے ہیں۔ تربوز کا لال رنگ اس کے اندر پایا جانے والا ایک قدرتی کیمیکل لائکوپین ہے۔ یہ نہ صرف تربوز میں بلکہ ٹماٹروں میں، سرخ گریپ فروٹ میں اور گلابی امرودوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ یہ نہ صرف پھل کو لال رنگت دیتا ہے بلکہ یہ اینٹی آکسیڈنٹ کے طور پر بھی کام کرتا ہے، یعنی کہ صحت کے لیے بہت مفید ہے۔ اور اگر اس قدرتی لال رنگ یا لائکوپین کے ساتھ اگر آپ کوئی سفید کپڑا یا ٹشو لگائیں گے تو یقیناً یہ اس کا رنگ بھی گلابی کر دے گا یا سرخ کر دے گا۔ اعلان ختم ہوا۔